بھرا ہوا تھا، پیٹ کے نیچے کا حصہ بہت ہی سخت اور تندرست موٹا تھا، دونوں شانوں کے درمیان میں گوشت پھیلا ہوا تھا، اور آپ کے جسم اطہر میں بال بہت ہی لمبے لمبے تھے، گندمی رنگ تھا اور قد درمیانی، اور پھر مفسرین کرام لکھتے ہیں درمیانی سے بھی کم قد آپ کا تھا، اور آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک بھری ہوئی تھی اور بڑے گھنے بال تھے۔ مشہور روایت ہے کہ ایک یہودی نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی داڑھی مبارک کو دیکھا، آپ کی تھوڑی پر داڑھی بھری ہوئی ہے، گھنی ہے، اور یہودی کی تھوڑی پر بال داڑھی کے بڑے مختصر، کہیں کہیں نہ ہونے کے برابر۔ اس نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کہنے لگا، اے علی مرتضیٰ، آپ باب مدینۃ العلم ہے، جیسا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اس نے کہا باب مدینۃ العلم ہے، آپ علم کا دروازہ ہے، آپ کی گھنی داڑھی اور میری مختصر داڑھی کا ذکر کیا قرآن مجید فرقان حمید میں ہے؟ آپ باب مدینۃ العلم ہے، سارا علم آپ کو ہے۔ جب سارا علم آپ کو ہے تو آپ کی اور میری داڑھی کا تذکرہ قرآن میں ہے تو بتاؤ کس سے سوال کر رہا ہے؟ باب مدینۃ العلم سے، اس سے سوال کر رہا ہے جس کا بچپنا، جس کی جوانی، جس کا بڑھاپا، جس کی حسین زندگی آقا دو عالم مدنی تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے، اس سے سوال کر رہا ہے۔ میری اور آپ کی داڑھی کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے تو بتاؤ، چونکہ آپ باب مدینۃ العلم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، ہاں قرآن میں تو ہے نا، میری گھنی داڑھی کا بھی تذکرہ ہے، اور تیری چیدہ چیدہ بال جہاں نظر آ رہے ہیں اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے۔ سورہ اعراف فرماتے ہیں والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ سن، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربی، جس زمین پر ہریالی بہت زیادہ ہو، ہریالی بہت خوب نکلے، درخت خوب نکلے، وہ زمین سرسبز و شاداب ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور زمین تو ہے مگر اس زمین میں ہریالی نہیں اگتی، بمشکل کہیں کہیں ایک پودا نکل جاتا ہے۔ وہ ہریالی والی زمین میری ٹھڈی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار بال اگائے ہیں، اور وہ سوکھی زمین تیری ہے، بمشکل ایک دو بال اس کے اندر آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم واقعی باب مدینۃ العلم ہے۔ جو سوال بھی علی سے کیا جائے مولا کائنات اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب باب مدینۃ العلم کے علم کا یہ عالم ہے تو علم کے شہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ تورات کے ایک بہت بڑے عالم مزر جس کا نام تھا، اس نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سوال کیا اور کہا کہ اے علی، تم باب مدینۃ العلم ہو، میں تم سے کچھ سوالات کرتا ہوں، تم میرے ان سوالات کا جواب دو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے توریت کے اس بڑے عالم سے کہا کہ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ یہ لفظ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو وہی شخص کہے گا جس کو اپنے علم پر ناز ہو، اور علم پر ناز اسی عالم کو ہوتا ہے جو علم دین حاصل کرنے کے بعد کسی اللہ والے کی طرف رجوع ہو کر اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے خانہ دل کو منور کر لیتا ہے۔ اس کو دعویٰ ہوتا ہے اپنے علم پر نہیں، اس پر دعویٰ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دیا ہے۔
اس کے شیخ پر، اس کے پیر پر، اس کے رہبر پر اس کو ناز ہوتا ہے کہ میں اس کے صدقے میں، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے خدا کی قسم ہر جگہ کامیاب رہوں گا۔ اور جو لاوارث ہے، کسی کا نہیں، صرف کتابوں پہ ناز ہے، وہ کہیں کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ وارثدار نہیں ہے۔ جو وارثدار ہے وہ ہر جگہ سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی وارثدار تھے۔ آپ کے رہبر کون تھے؟ سرکار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے ساتھ اللہ کے رسول ہو اس کو کیا پرواہ، وہ یہی کہے گا میرے ساتھ محمد الرسول اللہ ہے، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے، ان کے صدقہ طفیل، ان کے واسطے اور وسیلے سے جو تو سوال کرے گا میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ چونکہ یہ اس کے ساتھ میں جو جان عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس توریت کے بڑے عالم نے سوال کیا، اے علی بتاؤ وہ کون شخص ہے جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے؟ وہ کون عورت ہے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے؟ وہ کون ہے جس کی صرف ماں ہے اور باپ نہیں ہے؟ مولا علی سے سوالات ہو رہے ہیں، توریت کا عالم سوال کر رہا ہے۔ وہ کون سا پتھر ہے جس نے جانور کو جنا؟ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو کبھی اپنی دوستی سے، اپنی محبت سے الگ نہیں ہوتے؟ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو ہر لمحہ دشمنی کرتے ہیں؟ بتاؤ، اس کے جواب دو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ مسکراتا وہی ہے جو حسین انداز میں سوالات کے جواب دیتا ہے۔ جس میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہوتی وہ مسکراتا نہیں ہے، اس کے چہرے پر پشیمانی اور ندامت آ جاتی ہے، اس کا چہرہ پشمردہ ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اے توریت کے عالم سن، وہ مرد جس کا نہ باپ ہے نہ ماں، وہ ہے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ عورت جس کی نہ ماں ہے نہ باپ، وہ حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہ جس کی ماں ہے مگر باپ نہیں ہے، وہ حضرت مریم، وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ ہیں۔ اور وہ جانور جو پہاڑ سے پیدا کیا گیا وہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی ہے، جو آپ کی قوم نے آپ کی رسالت کی نشانی مانگی، اور انہوں نے کہا یہ جو پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے اگر واقعی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی ظاہر کرو، اور وہ اونٹنی جیسے ہی پہاڑ سے باہر آئے گی وہ بچہ جنے گی۔ تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، تو پروردگار عالم نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اشارے پر پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کیا، وہ بھی گابن اونٹنی کو، اور وہ باہر آتے ہی اس نے بچے کو بھی جنم دیا۔ اور وہ دو چیزیں، دو دوست جو ہمیشہ دوست ہی رہتے ہیں، کبھی وہ جدا نہیں ہوتے، کبھی ان میں دشمنی پیدا نہیں ہوتی، وہ کون ہے؟ وہ ایک جسم ہے اور دوسری روح ہے۔ روح کبھی اپنے جسم کو نہیں چھوڑتی، کبھی اپنے جسم کو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہیں کرتی۔ جسم سے اگر گناہ ہو جائے مگر روح اس جسم کو سزا سے بچانے کے لیے بے قرار و بے چین رہتی ہے۔ ان کی دوستی میں کبھی فرق نہیں آتا۔ اور دوسرے دو دوست جو دشمن ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ان میں دشمنی رہتی ہے، وہ ہے موت اور حیات۔ موت اور حیات کبھی دوستی نہیں کرتے۔ اگر موت اور حیات دوستی کر لیں تو موت کہتی ہے تو میری پناہ میں آ جا، اگر دونوں میں دوستی ہو جائے تو حیات کہتی ہے موت کو میری پناہ میں آ جا، یا مر جا یا زندہ ہو جا۔ اس لیے دونوں کی دوستی نہیں ہو سکتی۔ گویا یہ سوالات توریت کے ایک بہت بڑے عالم نے کیا تھا، تو معلوم ہوا جواب وہی دیتا ہے
جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اپنے آپ کو قربان کر دیتا ہے، اور واقعی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جیسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ باب مدینۃ العلم ہے، تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پرتو تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے اکابرین، ہمارے بزرگان دین، ہمارے صحابہ کرام کے اوصاف حمیدہ کو سمجھنے اور اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی مولا تعالی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔